تو قرآن مجید اس کتاب کی کیٹیگری، اس کی ڈیفینیشن پر پورا نہیں اترتا۔ دنیا میں جو کتاب کا معیار ہے، عام اس کا جو اسلوب ہے، اس کی جو ڈیفینیشن ہے، ایک شکل ہوتی ہے مجموعہ مقالات، وہ بھی نہیں ہے۔ اس میں ہر مقالہ اپنی جگہ پر ایک مکمل شے ہوتی ہے، لیکن یہ کہ وہ دوسرے مقالات سے تو مختلف ہوگی، یہ مجموعہ مقالات بھی نہیں۔ اس کا اسلوب جو ہے وہ خطبے کا ہے، اوریشن، اور یہ کہا جا سکتا ہے اٹس اے کلیکشن آف ڈیوائن اوریشنز۔ یہ اللہ تعالیٰ کے خطبات کا مجموعہ ہے۔ مختلف اوقات میں خطبے نازل ہوتے تھے حضور پر صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور یہ بھی جان لیجئے کہ عرب میں ادب کی دو ہی صنفیں تھیں جو معروف تھیں، یا شعر یا خطبہ، یا خطیب ہوتے تھے بڑے شعلہ بیان خطیب، اور یا شاعر ہوتے تھے۔ تو یہ جب شعر کے اسلوب پر نہیں تھا تو خطابت کا اسلوب ہے جو اللہ نے اختیار فرمایا، اور ہر موقع پر، ہر مرحلے پر جو خطبہ اس وقت کے حالات کی مناسبت سے نازل ہوا وہ ایک صورت ہے۔ تو یہ ہے کلیکشن آف ڈیوائن اوریشنز، یہ اللہ تعالیٰ کے مجموعہ خطبات الہیہ اسے کہا جا سکتا ہے۔ لیکن اس سے جو چند نتیجے نکلتے ہیں وہ نوٹ کرنے ضروری ہیں۔ خطبے میں مخاطب اور مخاطب کے مابین ایک ریپور ضروری ہے۔ اگر کوئی مصنف بیٹا کتاب لکھ رہا ہے، اس کے سامنے کوئی سامع نہیں ہوتے، وہ تو اپنی مگن میں جو بھی خیال ہے اپنے دل میں وہ لکھ رہا ہے۔ خطبے میں سامع سامنے ہوتے، اگر ان کے درمیان رپورٹ نہ رہے، ہم آہنگی نہ رہے، تو پھر وہ خطبہ غیر مؤثر ہو جائے گا۔ لوگ جو ہیں ان کو اونگ آنے لگے گی، وہ متوجہ ہی نہیں رہیں گے۔ تو ایک رپورٹ مخاطب اور مخاطب ان کے درمیان۔ دوسرے یہ کہ خطبہ کا ایک وصف لازمی یہ ہوتا ہے کہ ایک واقعاتی پس منظر ہوتا ہے پیچھے موجود۔ اب کوئی شخص ہے سیاسی تقریر کر رہا ہے، ایک خاص پس منظر موجود ہے، اس میں وہ ان چیزوں کی طرف حوالے دیتا چلا جائے گا، صرف کوئی تفصیلات بیان نہیں کرے گا، اس لیے کہ وہ لوگوں کو معلوم ہے آج کے دور کا ایک واقعہ ہے، لوگوں کے علم میں ہے۔ لیکن کتاب میں آپ لکھیں گے تو پھر وہ پورا واقعہ بھی بیان کرنا پڑے گا آپ کو کہ یہ کب ہوا، کیسے ہوا، جس کا میں حوالہ دے رہا ہوں۔ لیکن خطبے کے اندر پس منظر جو ہے وہ موجود ہے، اور اس کے حوالے سے صرف جو اشارات اس کی طرف ہو جائیں گے۔ نمبر 3 یہ ہے کہ خطبے میں تحویل خطاب بہت ہوتا ہے۔ تحویل خطاب سے کیا مراد ہے؟ ابھی خطیب آپ سے بات کر رہا ہے، آپ سے مخاطب ہے، اور کسی وقت وہ فلاں کو جو یہاں موجود بھی نہیں ہے، وہ نواز شریف صاحب کو خطاب کرنا شروع کر دے گا۔ بھائی نواز شریف تو یہاں نہیں ہے، لیکن خطاب انداز وہ تو تقریر مقرر ہے، سیاسی تقریر کر رہا ہے، نواز شریف کو چیلنج کر رہا ہے، نواز شریف یہ کر دو گے تو ہم یہ کر دیں گے، اور نواز شریف یہ تم غلط کر رہے ہو، یا بے نظیر تمہارا یہ معاملہ۔ ہاں بے نظیر تو وہاں موجود نہیں، صدر ایوب صاحب کو جو بھی گالیاں دی جاتی تھی تقریروں کے اندر، وہ خود تو وہاں موجود نہیں ہوتے تھے۔ تو اس میں تحویل خطاب نوٹ کرنا پڑتا، ابھی کس سے بات ہو رہی تھی، ابھی کس سے بات ہو رہی تھی۔ قرآن مجید میں آپ دیکھیں گے ایک آیت میں حضور سے خطاب ہے، اگلی آیت میں کفار سے خطاب ہے، اس سے اگلی آیت میں اہل ایمان سے خطاب ہے۔ تو تحویل خطاب جو ہوتا ہے اس کے حوالے سے نوٹ کرنا پڑتا ہے کہ اس وقت اس آیت کا جو رخ ہے کدھر ہے، اس میں کس کو خطاب کیا جا رہا ہے۔